اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کی گفتگو جناب حضرت ادریس علیہ السلام پر ہوگی۔ جناب ادریس علیہ السلام نسل کے اعتبار سے 7ویں پشت میں جا کر جناب حضرت آدم سے ملتے ہیں۔ آپ کا نام ادریس بھی ہے اور اخنوق بھی آپ کو کہا گیا ہے۔ جب آپ کے والد یارد کی عمر 162 سال کی ہوئی تو اللہ نے انہیں جو فرزند عطا کیا اس کا نام ادریس رکھا گیا، اور جب یارد کی عمر 962 سال کی ہوئی تو انہوں نے اپنا جانشین جناب ادریس کو بنایا۔ میں جلدی سے جناب ادریس علیہ السلام کے شجر طیبہ کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ادریس بن یارد بن محلائل بن قینان بن انوش بن شیش بن آدم، یہ جناب ادریس علیہ السلام کی شجر طیبہ ہے۔ جناب ادریس کی کچھ خصوصیتیں تھیں، جیسے آپ کو نبوت کے ساتھ سلطنت بھی عطا ہوئی، آپ کا قیام مسجد سہلہ کوفے میں رہا، آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے، علوم نجوم اور قلم کے موجد ہیں آپ نے کپڑا سینا اور کپڑا پہننا دونوں سکھایا، آپ نے جنگ کے اسلحے تیار کیے اور جہاد کا طریقہ بتایا۔ آپ پہلے وہ نبی ہیں جسے اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، اور آپ 72 زبانوں کے ماہر تھے۔ جب آپ مبعوث رسالت ہوئے تو آپ کی عمر ایک روایت کے مطابق 800 سال کی تھی۔ آپ کو خدا نے اولاد شیش پر مبعوث برسالت کیا، جو اولاد قابل سے تھی، اور جناب شیش کی اولادیں بھی اولاد قابل سے مخلوط ہو کر غلط راہ روی کے شکار ہو چکی تھی، اور ان کے درمیان عاطف پرستی، محبت پرستی، بت پرستی، زناکاری، محرم کے ساتھ زنا، شراب خواری، غنا کا رواج پا چکا تھا۔ آپ وہی مبعوث رسالت ہوئے۔ آپ کے متعلق ایک واقعہ تحریر کیا ہے مورخوں نے کہ آپ کے دور میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ ایک روز وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ شہر کو نکلا۔ وہ ایک ایسے میدان سے گزر رہا تھا جو سرسبز شاداب تھا۔ اس نے سپاہیوں سے پوچھا یہ علاقہ کس کا ہے، یہ زمین کس کی ہے؟ سپاہیوں نے بتایا ایک مومن کی ہے۔ مومن کو بلایا گیا، بادشاہ نے اس زمین کو دینے کی خواہش ظاہر کی۔ مومن نے انکار کیا، اسے پیسے دینے کا پیشکش کی، مومن نے اس کے باوجود بھی انکار کیا۔ تو مایوس ہو کے وہ پلٹا۔ جب پلٹ کے گھر پہنچا تو زوجہ نے انہیں مضمحل پایا، تو سبب پوچھا کیا بات ہے کہ آپ اتنے اداس ہیں؟ تو بادشاہ نے وجہ بیان کی، تو اس کی زوجہ نے کہا بہت آسان طریقہ ہے، اسے قتل کر دو۔ کہا ایسے ہی کیسے قتل کر دیا جائے؟ کہا کہ میں 40 آدمی کا انتظام کروں گی جو تمہارے دربار میں آ کے کہیں گے کہ وہ تمہارے مذہب پہ نہیں ہے، اور جب تمہیں وہ کہے کہ تمہارے مذہب پہ نہیں ہے تو تمہیں قتل کرنے کا حق حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، 40 لوگوں نے آ کے کہا کہ وہ مومن آپ کے دین پر نہیں ہے۔ فوراً زوجہ نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے، چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا۔ ادھر حکم پروردگار ہوا ادریس جاؤ اور اس بادشاہ کو
خوف الہی سے آگاہ کرو۔ جناب ادریس پہنچے اور انہوں نے پہنچ کر بادشاہ سے کہا کہ تم نے ظلم کیا ہے، اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کے وہاں سے نکل پڑے اپنے 20 ساتھیوں کے ساتھ۔ اس ظالم بادشاہ کی زوجہ نے ادریس کو قتل کرنے کے لیے 40 آدمی بھیجے، لیکن 40 آدمی جب اس مقام پہ پہنچے جہاں جناب ادریس رہا کرتے تھے تو انہوں نے ادریس کو نہیں پایا۔ پلٹ کے پورا واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ ادھر جناب ادریس اپنے 20 ساتھیوں کے ساتھ نکل کے انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، پروردگار تو ان پہ بارش کا نزول بند کر دے کہ انہیں بھی احساس ہو کہ انہوں نے تیرے نبی کو جھٹلایا ہے۔ چنانچہ اللہ نے جناب ادریس کی بات کو قبول کیا اور 20 سال تک باران نہیں ہوا۔ 20 سال کی مدت گزر جانے کے بعد اس بادشاہ کی قوم اللہ کے بارگاہ میں مناجات اور دعا میں مشغول ہوئی اور خدا سے توبہ و استغفار کیا۔ اللہ نے ادریس سے کہا، ادریس ہم نے انہیں معاف کر دیا، تم بھی انہیں معاف کر دو اور دعا کرو کہ میں باران۔ جناب ادریس نے کہا، پروردگار وہ سرکس ہے، ان پر باران ابھی بارش کی شکل میں نازل نہ ہو۔ اللہ نے ادریس سے کہا، اچھا میں آپ کی بات کو مانے لے رہا ہوں چونکہ آپ سے وعدہ تھا۔ چنانچہ ادریس پھر اپنے غار میں جا کے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ لیکن اللہ جس فرشتے سے جناب ادریس کو غضب بھیجا کرتا تھا اسے منع کر دیا کہ ادریس کو کھانا نہ لے جاؤ۔ جب 3 دن ہو گئے تو ادریس نے اللہ سے کہا، پروردگار کیا بات ہے کہ کھانا نہیں آ رہا ہے؟ تو کہا، ادریس تمہیں 3 دن میں بھوک کا احساس ہو گیا، وہ بھی تو میرے بندے ہیں جو 20 سالوں سے، اب کھانا نہیں آئے گا، تم اپنے کھانے کا انتظام خود کرو۔ اب ادریس کھانے کی تلاش میں نکلے۔ ان کا گزر ایک طرف سے ہوا تو انہوں نے ایک جھوپڑی سے دھواں نکلتے دیکھا۔ وہ قریب پہنچے، دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے جس کے پاس 2 روٹیاں ہیں۔ ادریس نے کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی کھلاؤ۔ اس بڑھیا نے کہا، میں آپ کو روٹی کیسے دے سکتی ہوں، چونکہ میں اس زمانے سے گزر رہی ہوں جہاں قحط ہے اور اللہ کے نبی ادریس نے بد دعا کی ہے۔ یہ ایک روٹی میری ہے، ایک روٹی میرے بیٹے کی ہے۔ جناب ادریس نے کئی مرتبہ کہا تو اس عورت نے اپنے بیٹے کی روٹی سے آدھی روٹی جناب ادریس کو دے دیا۔ ادریس نے وہ روٹی کھائی۔ جب بیٹے کو معلوم ہوا کہ میری آدھی روٹی میری ماں نے اس سائل کو دے دیا ہے تو وہ تاب نہ لا سکا اور اس دنیا سے چل بسا۔ بڑھیا گری و زاری کرنے لگی تو جناب ادریس نے کہا، مت گھبراؤ، میں اسے زندگی دیتا ہوں، میں اسے زندہ کرتا ہوں۔ چنانچہ جب جناب ادریس نے اس نوجوان کو زندہ کر دیا تو بڑھیا نے آواز لگایا، قسم خدا کی آپ ہی وقت کے نبی ادریس ہیں۔ گاؤں میں داخل ہوئی اور آوازی، لوگوں آؤ ادریس آ گئے ہیں، آؤ ادریس سے آ کے کہے کہ ادریس ہمارے لیے دعا کریں۔ چنانچہ روایت کہتی ہے سارے لوگ اکٹھا ہوئے اور جناب ادریس نے دعا کی، اور ادریس نے جیسے ہی دعا کی پروردگار نے باران نازل کر دیا اور یہ قوم گمراہ کو نئی زندگی عطا ہوئی۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جناب ادریس نے اہرام مصر کو تعمیر کیا، 2 مکان بنایا۔ حالانکہ اب جو مکان ہے اہرام مصر وہ 18 ہے، لیکن جناب ادریس نے 2 بنائے تھے۔ 16 جو ہے مصر کے فرعونوں نے اسے بنایا تھا۔ یہ اہرام جب بن چکا تو جناب ادریس نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو چاہتا ہے اپنی جس سے اپنی قوت پہ ناز ہے وہ آ کے اس احرام کو گرا دے۔ 600 سال میں بھی وہ چاہے تو اس احرام کو گرا نہیں سکتا، حالانکہ میں نے اسے 6 مہینے میں بنایا ہے اور گرانا بنانے سے آسان ہے۔ روایت کہتی ہے اسی طرح جناب ادریس تبلیغ کرتے رہے اور ادریس نے 4 نائب اپنا یہاں مقرر کیا، اور جب جناب ادریس کی عمر 65 سال کی ہوئی تو اللہ نے انہیں فرزند عطا کیا جس کا نام
متوسل لخ رکھا گیا، میم تے واب سین لام خی۔ آپ کی کچھ نصیحتیں ہیں جو آپ نے اپنی قوم کو دی ہیں، میں جلدی سے وہ نصیحتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ جناب ادریس کہتے ہیں کہ شراب، زنا، لحم خنزیر اور لحم کلب کتے کے گوشت سے دوری اختیار کی جائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ کو ادا کیا جائے، جب غصہ آئے تو حلم اور بردباری سے کام لیا جائے، تنگ دستی کے وقت بھی بخشش کی جائے، جب کوئی قبضے میں آئے تو اس پر رحم کیا جائے۔ اور جناب ادریس نے کہا کہ عاقل وہ ہے جو ان تین گروہ کی توہین نہیں کرے۔ ایک بادشاہ، اگر بادشاہ کی توہین کرے گا تو اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ دوسرے علماء، اگر علماء کی توہین کرے گا تو اس کا دین خراب ہو جائے گا۔ اور تیسرے احباب، دوست، اگر دوست کی توہین کی تو وہ انسانیت کی نگاہ سے گر جائے گا۔ اور جناب ادریس نے کہا کہ عاقل وہ ہے کہ حکمت کا طالب ہو، مصیبت پہ صبر کرے، جتنا بلند ہو اتنا جھکے، کثرت مال پہ مغرور نہ ہو، کسی کے عیب پر سرزنش نہ کرے، وہاں قیام کرے جہاں بادشاہ ظالم نہ ہو، قاضی عادل ہو، طبیب ماہر ہو اور نہریں جاری ہو۔ روایت کہتی ہے کہ جناب ادریس علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ خدا کی عبادت کا حق کب اور کیسے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جناب ادریس علیہ السلام نے 1000 آدمیوں کو چنا، ان 1000 میں 300 کو چنا، ان 300 میں 100 کو چنا اور 100 میں 70 کو چنا۔ اور چننے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی کہ پروردگار ہمیں بتا کہ تیرے عبادت کا حق کیسے ادا کیا جائے۔ خدا نے وحی کے ذریعہ حق عبادت بتا دیا۔ جناب ادریس علیہ السلام نے اللہ کے بتائے ہوئے راہ پر عمل کرنا شروع کر دیا اور اتنی عبادت کی، یہی عبادت آپ کا آسمان پہ جانے کا سبب بنا۔ تاریخ کہتی ہے کہ آپ کی عبادت دیکھ کر آسمان کے فرشتے فخر سے کہنے لگے کتنا بڑا عابد ہے وہ جو زمین پہ اپنے پروردگار کی عبادت کر رہا ہے۔ جناب ادریس عبادت میں مشغول تھے۔ اسی وقت عبادت کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ دنیا کے سیر کرنا چاہا اور سیر کر کے نکلے تو ایک ایسے راستے سے نکلے جہاں ایک فرشتہ عطاب الہی میں گرفتار تھا۔ اس نے جب ادریس کو دیکھا، پوچھا آپ کون ہیں، اور حضرت ادریس نے بتایا میں پیغمبر خدا ہوں، تو کہا میرے لیے دعا کریں۔ چنانچہ ادریس نے دعا کیا اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اس فرشتے کو بالوں پر مل گیا۔ فرشتہ جب آسمان پہ جانے لگا تو اس نے جناب ادریس سے آ کے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کی کوئی خواہش ہو تو آپ کہیں میں اسے انجام دوں۔ تو حضرت ادریس نے فرشتے سے کہا اگر ہو سکے تو مجھے اپنے پر لے کر آسمان کی طرف چلو، اس لیے کہ میں آسمان پہ جا کے ملک الموت کو دیکھنا چاہتا ہوں اور آسمان کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ اس فرشتے نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ نے اجازت دی۔ یہ فرشتہ جناب ادریس کو لیے ہوئے آسمان پہ پہنچا۔ جب چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان یہ لوگ جا رہے تھے ایک مرتبہ ملک الموت سے ملاقات تھی۔ ملک الموت نے بڑے غور سے ادریس کو دیکھا۔ اس ملک نے پوچھا اتنے غور سے آپ ادریس کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا مجھے آج حکم ہوا تھا پروردگار کی طرف سے کہ ادریس کی روح قبض کرو چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان۔ میں بہت ہی تعجب میں تھا، ادریس تو زمین پہ رہ رہے ہیں اور اللہ نے کہا کہ چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان روح قبض کرو۔ لیکن جب میں نے ان کو دیکھا تو اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے کیوں کہا کہ چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان ادریس کی روح کو قبض کرو۔ چنانچہ ادریس کی روح قبض ہو گئی۔ روایت کہتی ہے کہ جب جناب ادریس کی روح قبض ہو گئی پھر انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا اور انہوں نے جنت و جہنم کا سیر کیا، اور سیر کرنے کے بعد جب جنت میں داخل ہوئے تو پھر جنت سے نکلنا نہیں چاہا اور وہیں پر اپنے قیام کے لیے اللہ سے التجا کی پروردگار اب میں زمین پہ نہیں جانا چاہتا۔ اللہ نے ادریس کی دعا قبول کی اور وہ جنت میں ہی
क़याम पजीर हो गए। कुरान मजीद में जनाब इदरीस के तस्करे को, इस आसमान की बुलंदी पर जाने का तस्करा कुरान मजीद ने किया है। पूरे कुरान में 2 जगह जनाब इदरीस का तस्करा आया है। एक सूरह मरियम में वस्कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या, और दूसरी जगह सूरह अंबिया में कि वो इस्माइल व इदरीस व ज़ुल्कफ़ील कुल्लुम मिनस साबिरीन, यानी मरियम में इनको सिद्दीक नबी और आसमान पर ले जाने की बात कही है, और सूरह अंबिया में इनके लिए कहा है कि ये साबरीन नबियों में थे। रवायत कहती है कि आपकी उम्र में इख्तलाफ है कि आपकी उम्र कितनी थी, किस उम्र में आप आसमान पे गए। 365 साल, किसी ने 842 साल, किसी ने 865 साल तहरीर किया है। और जब आप आसमान पे जा रहे थे तो आपने अपने बेटे मुतवस्लिक को अपना जानशीन बनाया था। चुनांचे ये आसमान पर चले गया, इनके फर्जंद तबलीग में मशगूल हो गए, और जब इनकी उम्र 960 साल की हुई तो अल्लाह ने इन्हें एक फर्जंद दिया जिसका नाम लमक रखा गया। और जब लमक की उम्र 142 साल की हुई तो अल्लाह ने लमक को एक फर्जंद अता किया जिसका नाम नूह रखा गया। रवायत कहती है कि एक रवायत यह है कि जिस दिन जनाब आदम की वफ़ात हुई उसी दिन जनाब नूह की विलादत भी हुई है। चुनांचे जनाब इदरीस आसमान पर रहे, और इदरीस से लेकर जनाब नूह अलैहिस्सलाम तक 2 जानशीन जनाब इदरीस के बने। एक का नाम मुतवस्लिक और दूसरे का नाम लमक रहा। इंशाअल्लाह आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये सीरीज़ जो तारीख़ अंबिया से मंसूब है पसंद आ रही हो तो आप हमारे दिए हुए नंबर 9224527195 पर रुजू करें। सामीन, आए हम परवरदिगार से दुआ करें कि खुदाया तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि हम सबकी कलील से इबादत को कबूल फरमा, हमें इबादत करने की तौफीक व सलीका अता फरमा। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार व तौबा करने की तौफीक अता फरमा। खुदाया इस साल अपने घर और करबला मुअल्ला की ज़ियारत हम सबको नसीब फरमा इंशाअल्लाह ताला। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।